السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طیب زرعی۔ ویلکم ٹو آثار قدیمہ پوائنٹ۔ آثار قدیمہ پوائنٹ کے معزز دوستو، ٹائٹینک جو تھا وہ بحری جہاز تھا۔ اسے سمندر کا بادشاہ کہا گیا تھا۔ انجینئر نے ٹائٹینک پر اپنی پوری مہارت صرف کی تھی۔ $7.5 ملین اس پر خرچ آئے تھے۔ 4 سال میں یہ تیار ہوا، اور جب اس کو اوپن کیا گیا تو دنیا کے سامنے دعویٰ کیا گیا کہ یہ ایسا جہاز ہے جو کبھی نہیں ڈوبے گا، اس کے ڈوبنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، ٹائٹینک کے مالک کا جملہ یہ تھا، اس ٹائٹینک کو طوفان نوح بھی نہیں ڈبو سکتا۔ اتنی بڑی بات، یعنی تکبر۔ اور اب کیا ہوا؟ سالوں بعد نہیں ڈوبا، 160 منٹوں میں ڈوب گیا، جس کو دنیا کی کوئی طاقت ڈبو نہیں سکتی تھی۔ یہ ٹائٹینک تھا۔ اس کو تیار کرنے میں ہزاروں ورکرز نے دن رات کام کیا۔ ٹائٹینک کے حادثے میں تقریباً 1500 سے زائد لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی۔ ماضی میں کئی سیاح ہزاروں ڈالر دے کر جہاز کی پانی بھری قبروں کا دورہ کرنے گئے۔ اب ٹائٹینک کے مسافر لاکھوں ڈالر دے کر موت کے حقدار ٹھہرے گئے۔ دہائیوں تک ٹائٹینک کا مدفن نامعلوم تھا۔ 1985 میں ٹائٹینک کے ملبے کی دریافت نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ 1997 میں جیمز کیمرون نے ٹائٹینک پر فلم بنا دی اور کئی ڈاکومنٹری بنا کر اس کہانی کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ٹائٹینک 882 فٹ ایک لمبا دیو ہیکل ایک بحری جہاز تھا۔ یہ 11 اپریل 1912 کو برطانیہ سے نیو یارک کی طرف روانہ ہوا۔ اس میں 2200 سے زیادہ مسافر اور عملہ تھا۔ 1,30,000 پاؤنڈ سے زیادہ گوشت اور مچھلی، 600 روٹی پکانے والے اور برف ڈالنے والے چمٹے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ 32 لائف بوٹس کو جہاز میں رکھنے کے لیے خصوصی طور پر انتظام کیا گیا تھا۔ بحری جہاز کا یہ بحری سفر شروع ہوا تو اس کو 30 سے زائد برف کی وارننگ دی گئی، جس کو ٹائٹینک میں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ یہ بحری جہاز نیو یارک کی طرف آہستہ بڑھ رہا تھا۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ امریکن اور برٹش ایلیٹ ایک دوسرے کے ساتھ وائنز کے گلاس میں پیتے ہوئے انجوائے کر رہے تھے کہ اچانک رات کو 11:40 پر یہ ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ ٹائٹینک کو انسنکیبل کہا جاتا تھا، یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز۔ کسی نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ اس کے کپتان نے کہا تھا کہ ٹائٹینک کو کوئی نہیں ڈبو سکتا۔ نعوذ باللہ، یہاں تک کہ خود خدا بھی اس کو نہیں ڈبو سکتا۔ لیکن اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں اٹلانٹک اوشن میں بحری سفر انتہائی منافع بخش کاروبار تھا۔ لیڈ کلاس مسافروں اور تارکین وطن کی نقل و حمل کے لیے بحری جہاز کی لائنیں تھیں۔ 2 اہم لائنیں جو وائٹ سٹار کیونارڈ لائن تھی۔ ان دونوں نے مل کر ایک ایسا جہاز بنانے کا منصوبہ تیار کیا جو رفتار کے بجائے زیادہ آرام دہ ہو، جس میں لوگ آسانی سے کمفرٹیبل ہو کر سفر کر سکیں۔ آخرکار یہ فیصلہ کیا گیا کہ 3 جہاز بنائے جائیں گے، جن میں پہلا ٹائٹینک، دوسرا اولمپک اور تیسرا بروٹینک تھا۔ 31 مارچ 1902 کو ٹائٹینک کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ اس پر اولمپک کے 3 ماہ بعد کام شروع ہوا۔ دونوں جہازوں کو ڈیزائن کرنے والی ایک ہی شخصیت تھی، اور اس شخصیت کا نام تھامس اینڈریوز تھا۔ ٹائٹینک جہاز میں ڈیکوریشن اور سجاوٹ کے علاوہ ایک بہت بڑا فرسٹ کلاس ڈائننگ سیلون، 4 لفٹیں اور ایک سوئمنگ پول تھا۔ ٹائٹینک کی حفاظت کا بھی خصوصی طور پر انتظام کیا گیا تھا۔ اس میں 16 کمپارٹمنٹ تھے، جس میں خصوصی دروازے بنائے گئے تھے۔ جہاز کے بنانے والوں نے دعویٰ کیا کہ اگر 40 کمپارٹمنٹ پانی سے بھر جائیں تو بھی جہاز کے برج کو کچھ نہیں ہوگا۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے ٹائٹینک کو انسنکیبل، یعنی کبھی نہ ڈوبے جانے والا جہاز کہا جاتا تھا۔ 31 مئی 1911 یہ مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اسے سمندر میں لانچ کیا گیا۔ جہاز میں مشینری لادی گئی اور اندرونی کام اس کا پانی کی سطح پر کھڑے ہوئے کیا گیا۔ ٹائٹینک دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے خوشحال جہازوں میں سے ایک کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ اس کا وزن تقریباً 52,000 ٹن سے زیادہ تھا۔ ٹائٹینک جہاز میں سفر کرنے کے لیے فرسٹ کلاس کا کرایہ اس وقت 850 پاؤنڈ تھا۔ یعنی کرایہ کتنا تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت ایک برطانوی فوجی کی پوری سال کی تنخواہ صرف 20 پاؤنڈ تھی۔ اس حساب سے اس کا کرایہ ایک برطانوی فوجی کی 40 سال کی تنخواہوں کے برابر تھا۔
جبکہ ٹائٹینک کے تھرڈ کلاس کا ٹکٹ 60 پاؤنڈ تھا۔ سفر کے دوران ٹائٹینک کے ریڈیو آپریٹر کو بار بار برفانی تودے کی وارننگ دی جاتی رہی، لیکن یہ انہیں نظر انداز کرتے رہے۔ 14 اپریل کی شام کو ٹائٹینک نے ایک ایسے علاقے کے قریب جانا شروع کیا جہاں برف کے تودے موجود تھے۔ کپتان نے جنوب کی طرف جانے کے لیے جہاز کا تھوڑا سا رخ تبدیل کیا، تاہم اس نے جہاز کی رفتار تقریباً 22 نوٹ برقرار رکھی۔ رات کو 9:40 پر آئس برگ کی وارننگ ملی، لیکن اسے کپتان تک نہیں پہنچایا گیا۔ رات کو 10:55 پر ایک اور جہاز نے اسے وارننگ بھیجی کہ وہ برف کی وجہ سے پھنس چکا ہے۔ ریڈیو آپریٹر نے اس کی سرزنش کی کہ تم بار بار کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو۔ رات کو تقریباً 11:40 پر کینیڈا سے تقریباً 400 نوٹیکل میل جنوب ایک آئس برگ نظر آیا۔ برج پر کپتان کو فوری اطلاع دی گئی۔ فوری طور پر جہاز کا رخ موڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ آئس برگ کے بہت قریب آ چکا تھا۔ جہاز کی اسٹار بورڈ سائڈ آئس برگ سے ٹکرا گئی۔ زیادہ تر ماہرین کا خیال ہے کہ اس جہاز کو موڑنے سے اس کی رفتار سست ہوئی، جس میں کمپارٹمنٹ میں پانی بھرا۔ اگر یہ سیدھا آئس برگ سے ٹکراتا تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا۔ ٹائٹینک نے اپنی مدد کے لیے کئی سگنل بھیجے، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی جہاز بروقت ان کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکا۔ اب جہاز نے آہستہ آہستہ ڈوبنا شروع کیا۔ اب جیسے ہی ڈوبنا شروع کیا تو پانی میں لائف بوٹ کو اتارنے کا کام شروع کر دیا گیا، لیکن 2200 لوگوں کے لیے یہ ناکافی تھی، جن میں سے صرف 1178 لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ خطرہ یہ بھی تھا کہ گنجائش کے مطابق لائف بوٹ میں لوگوں کو بٹھایا گیا تو یہ ڈوب سکتی ہیں، اس لیے گنجائش سے کم لوگوں کو بوٹ میں بھیجا گیا۔ سب سے پہلے لانچ ہونے والی بوٹ کا نمبر 7 تھا، جس میں 27 لوگوں کو بھیجا گیا، حالانکہ اس میں 65 لوگوں کو بٹھایا جا سکتا تھا۔ جب ٹائٹینک کے مسافر لائف بوٹ میں داخل ہونے کا انتظار کر رہے تھے تو ٹائٹینک کے موسیقار میدان میں آ گئے اور انہوں نے ایسی دوران موسیقی بجانا شروع کر دی۔ یہ وہ تمام میوزیشین تھے جو فرسٹ کلاس موسیقی کے آلات بجایا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تمام میوزیشین آخری وقت تک بھی میوزک بجاتے رہے، یہاں تک کہ جہاز کے ساتھ ہی ڈوب گئے۔ تقریباً 2 بجے ٹائٹینک کسٹن، جسے اس کا بیک ایریا بھی کہا جاتا ہے، پانی کے اوپر واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ تقریباً 2:18 پر ٹائٹینک کی روشنیاں بجھ گئی، اس کے بجلی کے تمام تر آلات خراب ہو گئے۔ اس کے بعد گومان پانی کے اندر جانے کے ساتھ ساتھ 2 حصوں میں درمیان سے ٹوٹ گئی۔ ٹائٹینک کا پچھلا حصہ اسٹنٹ عمودی ہو گیا اور آخرکار ڈوب گیا۔ جو مسافر لائف بوٹ میں جا چکے تھے وہ بچ گئے، باقی لوگ برفیلے پانی میں گر گئے۔ جب تک لائف بوٹ واپس آئی تب تک یہ لوگ سردی سے یا ڈوبنے سے مر چکے تھے۔ مجموعی طور پر 1500 سے زائد لوگوں نے اس حادثے میں اپنی جان گنوائی۔ اس کلاس میں سب سے زیادہ جانی نقصان تھرڈ کلاس مسافروں کے لاؤنج میں ہوا۔ انہیں بہت دیر سے حادثے کی اطلاع ملی۔ تھرڈ کلاس لاؤنج میں 710 مسافر سوار تھے، جن میں صرف 174 ہی بچ پائے۔ ٹائٹینک جہاز میں بہت سے نامور لوگ بھی شامل تھے۔ تو ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا کمنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی دلچسپ معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔